اسٹریٹجک تھنکنگ ود کامران بخاری. آج ہم بات چیت کر رہے ہیں کامران بخاری صاحب کے ساتھ. پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس پہ ہم بھرپور انداز سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن کامران بخاری صاحب کا بھی اس پہ تبصرہ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران میں جو صورتحال ہے وہ اس وقت میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ہی پیچیدہ قسم کے پروٹیسٹ آل اکراس ایران ہو رہے ہیں. اس پہ وہ کیا اپنی پوزیشن لیتے ہیں، اور روس یوکرین یا روس ویسٹ کانفلکٹ یا وار وہ اب کس مرحلے پہ ہے، اس پہ بھی بات چیت کریں گے. میں خوش آمدید کہتا ہوں، سواگت کرتا ہوں واشنگٹن سے ویڈیو لنک پر کامران بخاری صاحب کا. جی شکریہ. جی سر، پاکستان میں جو ہے نا انپریسیڈنٹ قسم کی صورتحال، میں تو کہوں گا کہ جس طرح میں نے پچھلے ہفتے ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس سنی، جس میں وہ اپالوجیٹک بھی ہیں، وضاحتیں بھی کر رہے ہیں اور عمران خان کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، اور مبصرین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پبلک کو دکھانے کے لیے وہ اپالوجیٹک ہیں، مگر اندر ہی اندر سخت میسج عمران خان کو دے رہے ہیں. لیکن نقشہ بدل چکا ہے وہاں کے حالات کا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی آئی تھنک یو جسٹ سیڈ اٹ یور سیلف کہ نقشہ بدل گیا. دیکھیں یہ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا there is a first time for everything. تو ماضی میں جو ہے ہم نے کبھی کسی بھی آئی ایس آئی کے سربراہ جو ہے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو تب کئی زمانہ ہوا، مطلب جب سے ٹیلی ویژن جو ہے کہ اوپر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ملٹری کا آفیشیل فارمل اسپوکس پرسن ہوتا ہے، تو وہی جو ہے پریس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. وہ کسی اور کو ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کبھی کبھار جو ہے کوئی مطلب اگر کوئی اور انٹرویو ہو جائے میڈیا کے اندر، کوٹ ہو جائے، جیسے مجھے یاد ہے ایک آج سے کئی سال پہلے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل احمد شجاع پاشا، ان کا ایک انٹرویو آیا تھا ڈیئر شپیگل کے اندر. یہ غالباً 2010-11 یا 9-10 کی بات ہے. تو وہ بھی اس کے بعد، لیکن اس کے بعد کچھ اور نہیں ہم نے دیکھا. یعنی اور ڈی جی آئی ایس آئی نارملی جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ادارہ حساس ادارہ ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو ایسا کرنا پڑا ہے تو پھر ظاہر ہے مطلب نقشہ بدل گیا ہے، حالات نئے ہیں. وہ انگریزی کا امریکن ایک محاورہ ہے کہ ڈورتھی ازنٹ ان کینزس اینی مور، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ ایک وزرڈ آف آز ایک شو ہوتا تھا 1950s کا، تو اس میں جو ہے وہ ڈورتھی ہے، وہ ایک چھوٹی بچی ہے، وہ اپنے گھر کینزس میں رہتی ہے. تو وہ ایک میک بلیو دنیا میں چلی جاتی ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں اب کینزس میں نہیں ہوں، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ میں کینزس کی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مثال یہاں پہ صادر آتی ہے کہ پاکستان اب وہ والا پاکستان نہیں رہا، کم از کم اس اعتبار سے کہ اگر جو ہے یہاں پہ فوج ایک ڈیفینسو ہونا پڑے، ڈیفینسو پہ آنا پڑے، اور اس طریقے سے جو ہے، اور یہ خود جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی نے جو ہے جنرل ندیم نے یہ خود بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ میں کبھی بھی نہ آتا، لیکن مطلب میرے آفیسرز اور جو فوج کے جو اہلکار ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں، تو میں جو خاموش نہیں رہ سکتا تھا ایسے موقع کے اوپر. تو وہ بھی یہ بات اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی سچویشن ہے. اور کیا ہم آئندہ ان کو دوبارہ یا کسی اور ڈی جی آئی ایس آئی کو دیکھیں گے، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک لائن کراس ہو گئی ہے کہ جہاں پر اب یہ محسوس ہوا ہے. اب یہ چیز جو ہے انپریسیڈنٹڈ نہیں رہی. اگر کل کو وہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں امٹیریل، ایک دفعہ ہو گیا، it just has to happen once. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ظاہر ہے فوج کو جو ہے ڈیفینسو پہ ہے، کیونکہ ان کے اوپر بوچھاڑ ہے، براج اینڈ والی آف اٹیکس ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے. اور آئرنی یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو مطلب لانے والے بھی جو ہے مطلب فوج ہے نا، اور اب تو وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مطلب پچھلے سال تک یا مطلب 2021 تک
آئی تھنک جنرل بابر جو DGISPR ہے انہوں نے ایک پچھلی کسی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا تھا کہ جو کوئی 2021 کی ڈیٹ دی تھی انہوں نے کہ اس کے بعد سے ہم جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مداخلت نہیں کر رہے اور ہم اس حکومت کو سپورٹ اس طریقے سے نہیں کر رہے مطلب وہ اشاروں کے نعتوں میں بلکہ یوں میں کہوں گا کہ مطلب ان ناٹ سو مینی ورڈز انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ہم پہلے یہ کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آپ اس قسم کے ایکٹر کو جو کہ یوزول سسپیکٹس یعنی ماضی میں بھی یعنی PMLN بھی جو ہے نو سیکرٹ کہ PMLN کو جو ہے بنانے والے بھی ایک طرح سے فوج ہے انیبل کرنے والی فوج ہے گو کہ بعد میں 93 کے بعد سے لے کے تو میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اپنے ووٹ بینک کو خود بنایا اور جو ڈپینڈنسی آن ملٹری ہے وہ ریڈیوس ہو گئی تھی اور وہ اس کے بعد کشیدگی بھی بڑی وہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن جو اب ہو رہا ہے وہ پہلے نہیں ہوا جس طریقے سے وشس اٹیکس کیے جا رہے ہیں جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اور اس بات کا پھر سے میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ بات بھی DGISI نے اپنے منہ سے کہی ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو مطلب وہ خود نہیں کہہ رہے تو یہ دیٹ از دا ریالٹی دیٹ از دا چینج ریالٹی جس نے فورس کیا ہے ان کو شیڈو سے باہر آنے کے لیے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے ورنہ کیا ضرورت تھی مطلب اور ایک طرح سے مطلب جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹ لکس بیڈ فار جنرل بابر ظاہر ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو ان کا کام ان کو ہے اٹس ناٹ نیسسرلی ریفلیکشن بیڈ ریفلیکشن ان کی کارکردگی پہ لیکن فوج کی قیادت نے جنرل باجوہ نے جنرل بابر نے جو بھی کور گروپ ہے فوج کا انہوں نے کچھ ضروری سمجھا کہ DGISI بھی آئیں اس پریس کانفرنس کے اندر اور مطلب ہم پھر وہ مطلب ٹیکٹیکل مومنٹ میں پھنس جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ ارشد شریف کے ساتھ اس کا تھا آئی ڈونٹ تھنک سو آئی تھنک کہ یہ دس واز ان دا میکنگ فار اے وائل وہ ارشد شریف کا جو واقعہ ہے مطلب افسوسناک ان کی ہلاکت جو ہوئی ہے جس طریقے سے تو وہ تو ٹریگر بنی نا تو آئی ڈونٹ تھنک دس از اباؤٹ ون جرنلسٹ آئی تھنک دس از اباؤٹ اے ڈائنامک کہ جہاں پر فوج جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے اور اس کو رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس اور پھر آگے چل کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ کیا مطلب ان کی وہ ٹارگٹ آڈینس کون تھا لیکن یہ ہے کہ اٹ از ویری کلیئر کہ فوج جو ہے وہ ڈیفینسو پر ہے اس وقت اور مطلب اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے in the face of unprecedented public criticism. جی اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان نے اگلے روز اپنا لانگ مارچ شروع کیا اور انہوں نے لانگ مارچ میں پہلی بات یہ کہی کہ سن لو DGISI اپنے کان کھول کے سن لو تو جو یہ لینگویج ہے اس سے پہلے سیاستدان اس طرح کی اگریسو اور کوٹ ان کوٹ غیر مہذبانہ لینگویج پہلے استعمال نہیں کیا کرتے تھے غیر پارلیمانہ چلیے آپ کہہ لیجئے تو آپ کو یہ جو لینگویج کیا بتاتی ہے کس طرح پاکستان کے حالات اور پولیٹیکل سرکمسٹانسز آپ کو جاتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو جو بھی عمران خان صاحب کو جانتا ہے ان کی مطلب کریئر کو جانتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہی نیور ویئرز دا گلوز ہمیشہ سے گلوز اتار کے لڑتے ہیں تو وہ تو مطلب he doesn't pull any punches اور وہ مطلب he doesn't care about tone, language, style. He's an aggressive politician اور وہ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ اگریسو کیوں ہیں اور اس طرح کھل کے فرنٹ فٹ پہ آ کے ٹو یوز کرکٹ ٹرمینالوجی کیوں کھیل رہے ہیں جبکہ دوسرے نہیں کھیلتے اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کیلکولس ہے نا ہی از آلسو کیلکولیٹنگ اینڈ بیٹنگ کہ ہاں بھائی کیا ہوگا ان کو پتا ہے کہ ان کی مقبولیت فوج کے ادارے کے اندر بہت زیادہ ہے اور اس پہ میں اور آپ گفتگو کر چکے ہیں اور بہت کچھ کہا گیا ہے مطلب پبلکلی بہت سارے ماہرین نے اس کے اوپر جو ہے نا بہت تفصیل سے اس کو جو ہے ایکسپلین کیا ہے لیکن فار آور پرپسز میں یہ بتانا چاہوں گا سننے اور دیکھنے والوں کو کہ عمران خان صاحب کو خطرہ نہیں ہے
مطلب ہی تھنکس کہ ان کے پاس جو ہے روم فار منوور بہت زیادہ ہے، اور وہ روم فار منوور جو ہے وہ فوج شرنک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فی الحال ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو خاص جو ہے وہ بیک آف نہیں ہو رہے. ہاں وہ مطلب ٹیکٹیکلی جو ہے وہ ایک فور دا مومنٹری پرپسز جو ہے ریٹریٹ کر جاتے ہیں، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آ کے تو اسی جارحانہ انداز کے اندر وہ بات چیت کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو ساتھ جو ہے کیا کرے گی فوج، اگر ان کو لیٹس لک ایٹ دس، لیٹس گیم دس آؤٹ، لیٹس بی عمران خان فار اے مومنٹ ایمپیتھیٹک انالیسس کرتے ہیں. ان کی جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے دنیا کیا نظر آ رہی ہے؟ وہاں سے دنیا یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر میں یہ جارحانہ کارروائی کروں گا، ایک تو میں مقبول بہت ہوں گا، ٹھیک ہے، اور آلریڈی جو ہے میرا جو بیس ہے وہ بھی کھل کر جو ہے وہ گالی گلوچ پہ اتر آیا ہے، اور گندے گندے القاب استعمال کیے جا رہے ہیں. غیر مہذبانہ تو دور کی بات ہے، اگر آپ ان کے مطلب سوشل میڈیا پہ جو فوٹیج نظر آتی ہے یا جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹس نظر آتی ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہے پھر بہت ہی گندی زبان ہو جاتی ہے. لیکن اٹ سفائز ٹو سے کہ یہ کہنا کہ یعنی اوئے توئے کی زبان میں، اوئے توئے کہتے ہیں پنجابی میں، یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے نا. تو ان کو پتا ہے کہ میں کر رہا ہوں اور یہ چیز اب جو ہے وہ مقبول ہو چکی ہے. The genie is out of the bottle. اب جینی کو واپس باٹل میں نہیں رکھا جا پا رہا، تو he feels کہ he can get away with it. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب میرے ساتھ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اچھا میرے خلاف کیس ہو جائے گا، کیس تو پہلے بھی ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کیس ہوتا ہے پھر وہ کہیں جاتا نہیں. اینڈ دا میسج گوئنگ ٹو عمران خان از کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے وہ doesn't want to pick a fight with him, ٹھیک ہے، doesn't want to get into this knife fight جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اوائڈ کرنا چاہ رہی. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں ان کو اور ان کے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے یہ جو ہے کچھ نہیں کریں گے، میں I have a lot of room، میں اس سے بھی زیادہ مزید جارحانہ کارروائی کر سکتا ہوں. تو پھر یہ ہے کہ چلیں اب اگر اس سے زیادہ اگر میں زیادہ بڑھ جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، اریسٹ کر لیا جائے گا. اگر میں اریسٹ ہو جاتا ہوں تو وہ تو اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ پھر جو ہے میری جو موومنٹ ہے اس میں اور جو ہے حرارت پیدا ہوگی، لوگوں کو غصہ آئے گا اور لوگ اور جو ہے ریئیکٹ کریں گے، اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. ٹھیک ہے. ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے کہ جو ہے جیسے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں جو ہے میسج چھوڑ کے جاؤں گا کہ بھائی مجھے کس نے جو ہے میری مطلب جو اگر مجھے مار دیا گیا تو مجھے مارنے والوں میں کس کا ہاتھ ہوگا. وہ بھی مطلب ظاہر ہے وہ بولتے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ایوری بڈی نوز وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. سو رائٹ ناؤ ان کے لیے جو ہے وہ جو کاسٹ آف بینگ جارحانہ ہے isn't too high، اور وہ کاسٹ آف جارحانہ ہونے کو بڑھانے کے لیے ہی ڈی جی آئی ایس آئی آئے اور میسیجنگ انہی کو دی جا رہی تھی کہ یہ جو ہے کہ ان ظاہر ہے وہ، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے کوئی حالات ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں، کہیں کوئی فوجی انٹرونشن نہ ہو جائے، کیونکہ حکومت وقت کچھ کر نہیں پا رہی. عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں، عمران خان صاحب جو ہے کا جو وہ ستارہ ہے وہ اپنے عروج پہ جا رہا ہے، تو یہ تو کلیش ہونے کا ڈر ہے، تو فوج کا انٹرونشن ہو سکتا ہے. اٹس پاسبل، لیکن فوج کا اگر انٹرونشن آئی ڈونٹ تھنک فوج وانٹس ٹو ڈو این انٹرونشن، بیکاز وہ اس کا پھر وہ ہوگا کہ ٹو بی اکن ٹو آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر، ٹھیک ہے نا. تو اور آئی ڈونٹ تھنک فوج کی قیادت اس موڑ کے اوپر جہاں ٹرانزیشن ہونے والا ہے، جہاں جنرل باجوہ ریٹائر ہونے والے ہیں، وہ کسی قسم کا اس طرح کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر فوج کا جو ہے اپنا جب وہ انٹرونشن نہیں کر سکتی تو پھر یہی کرے گی نا کہ آپ کو مطلب دیٹس دا ورسٹ دیٹ دا فوج کین ڈو، کہ جی عمران خان صاحب کو پکڑ لیا جائے، کہ جی وہ اریسٹ کر لیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، یا جو بھی کیا جائے. لیکن یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو ڈاؤن دیٹ پیتھ، سو دس از وائی پریس کانفرنس ہو رہی. اور وہ میسج ان کو بھی جا رہا ہے کہ بھائی آپ بند کریں یہ، اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آئی تھنک عمران خان از اسٹل کالنگ دیئر بلف،
ٹھیک ہے, so to speak. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ بلف کر رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب از اسٹل سیئنگ کہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک یو آر سیریس. اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مضر اثرات, اس اسٹینڈ آف کے مضر اثرات فوج کی اندرونی جو ڈسپلن ہے اس کے اوپر کیا اثر انداز ہو رہا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فوج کے اندر بالخصوص مڈ اور لوور رینکس کے اندر, یہ میں اور آپ اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں, عمران خان صاحب کے لیے بہت نرم گوشہ پایا جاتا ہے. تو وہ میسیجنگ یہ بھی تھی کہ بھائی آپ یہ کوئی جنرل باجوہ کا نہیں ہے, کیونکہ یہ نیریٹو پھیلا رہے ہیں نا عمران خان صاحب کے, یہ فوج کو کوئی پرابلم نہیں, صرف اس کا سپہ سالار جو ہے وہ کوٹ اینڈ کوٹ غلط آدمی ہے, اور اگر وہ چلا جائے اور تو یہ فوج جو ہے واپس اپنی صحیح مقام پہ آ جائے گی, جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح ہے, جو ان کو سپورٹ کرے تو صحیح ہے. تو وہ یہ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ نہیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہم نے یہ بحیثیت ادارے کے اور بحیثیت جو پوری فوجی قیادت ہے وہ متحد ہے, اور وہ اپنے چیف سے کے پیچھے سے نہیں ہٹ رہی, اور یہ ایک پروسیس ہے جس سے ہم گزریں گے, اور نیا چیف آئے گا تو کوئی اس قسم کے یہاں پہ کوئی ڈویژنز نہیں. دیکھیے عمران خان کا ابھی جو لانگ مارچ ہے وہ کو بہت کامیاب نہیں ہو رہا, اور وہ اس کو لانگ بھی کر رہے ہیں بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ جتنا دباؤ ڈال سکیں اتنا ان کے لیے اچھا ہے, اور جتنے اپنے مطالبات منوا سکیں اتنا اچھا ہے. بظاہر ان کے مطالبات اس وقت اسٹیبلشمنٹ مانتی ہوئی نظر نہیں آتی, لیکن ان کی جو مقبولیت ہے وہ کچھ سوشل میڈیا کی حد تک ہمیں نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مقبول نہیں ہیں, ابھی بھی شاید پاکستان میں الیکشن ہو تو شاید سب سے زیادہ ووٹ ان کو ملے, مگر کوئی ایسی بات بھی نہیں اپیرنٹلی لگتی کہ دوسرے جو ہیں وہ کوئی بہت ہی نامقبول ہو چکے ہیں, ان کا بھی گراف تھوڑا سا اب دوبارہ سے بہتر ہونا شروع ہوا ہے. اس ساری صورتحال کو آپ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے کانٹیکس میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے بینچ مارکس ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو ہے وہ 2 نومبر ہے, تو آج اور 29 کے درمیان کیا ہوگا, کیونکہ جو ہے ظاہر ہے عمران خان صاحب جیسے آپ نے کہا کہ وہ لانگ مارچ جو ہے وہ نمبرز ہمیں نہیں دکھائی دیے جا رہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے ایگزاسشن ہے عمران خان صاحب کے اپنے کیمپ کے اندر, کہ بھائی وہ کتنے عرصے سے, جب سے اپریل میں ان کی حکومت گئی ہے, کتنے اس طرح کی ریلیاں کر چکے ہیں, اور ایک لانگ مارچ پہلے بھی کیا تھا جو کہ ابرپٹلی خود ہی انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا. تو کچھ تو وجہ یہ ہے کہ شاید وہ اپنی پوری انرجی نہیں لگا رہے, وہ اتنے لوگوں کو لانے کی سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بارگننگ ٹیبل جو ہے اس کے اوپر لیوریج حاصل کر سکیں. تو ظاہر ہے پس پردہ گفتگو چل رہی ہے. وہ ان کے کیا ڈیمانڈ ہے, ان کے 2 ڈیمانڈ ہیں, ایک الیکشن اور دوسرا جو ہے یہ آرمی چیف کون بنے گا. اب اس میں ظاہر ہے ان کے پاس جو الیکشن ہے شاید نہیں, بلکہ اس ایشو کے اوپر آئی تھنک ہی ہیز اے بیٹر ہینڈ ٹو پلے, کیونکہ جو ہے وہ اس میں کامیابی حاصل کرنا شاید ان کے لیے آسان ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ جو ہے آئی تھنک دیٹ از سورٹ آف دی ایزیئر آسک یا ڈیمانڈ جو وہ اپنے مطلب حق میں جو ہے لا سکتے ہیں. جہاں تک آرمی چیف کے بنانے کا تعلق, آئی تھنک دیٹ شپ ہیز سیلڈ, کہ اب جیسے میں نے ذکر کیا کچھ ہفتے رہ گئے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے. سو آئی تھنک کہ اس وقت وہ اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ آئے کہ جو میرے بہت خلاف ہو, ٹھیک ہے, ایسا آئے جو واقعی نیوٹرل ہو. ٹھیک ہے, ویسے تو وہ نیوٹرل کو جانورز کہتے ہیں اور نیوٹرل کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, لیکن رائٹ ناؤ آئرونکلی ہی از لوکنگ فار اے نیوٹرل چیف آف دی آرمی اسٹاف, جو کہ اگر مجھے نہیں پسند کرتا تو دوسروں کے ساتھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اور جو ہے آئی ایم ولنگ ٹو لیو ود دیٹ بیکاز ناؤ ہی نوز کہ ہی کینٹ چینج دیٹ, کیونکہ وقت ہی نہیں رہا. وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن آئی تھنک ہز مین گول از کہ اس سے پہلے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو پی ڈی ایم ہے, جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, اس کو مہلت نہیں ملنی چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن کو بہتر کر لے. تو دا مور ٹائم دے گیٹ, ظاہر ہے دیکھیں
وہ جو جوش اور جو ولولہ ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ہوش کم ہے اور جوش زیادہ ہے عمران خان صاحب کے کیمپ کے اندر، اس کو مینٹین کرنا اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم از امپاسبل. وہ وقت کے ساتھ وہ مطلب ڈسپیٹ ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں جلد از جلد الیکشن ہو، مومنٹم جس ہی وانٹس ٹو رائڈ دا ویو، یو نو دیٹ مومنٹم جو ہے ان کو بیسکلی الیکشن تک لے جائے اور الیکشن میں ان کو کامیابی ہو جائے. جو ریزلٹس ابھی آ رہے ہیں الیکشن کے اندر، وہ جب الیکشن ہو جلد از جلد ہوں تو وہ ہی ول بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ ہیو اے میجورٹی، اور جتنی بڑی میجورٹی وہ لینا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں، ایٹ لیسٹ گیٹ کلوز ایز پاسبل، میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس ویئر دا سچویشن از. کیونکہ الٹیمیٹلی اچھا، اور پھر اس کا بھی ایشو یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے یہ بیک روم میں نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سمجھوتا ہو جائے، لیکن الیکشن کا جو ارلی الیکشنز کال کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے دونوں سائڈز کو، حکومت اور اپوزیشن کو مل کے بیٹھنا ہے. اب یہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے. ہاؤ ڈو یو گو بیک اینڈ کب جائیں گے کب، وہ بھی ایک جو ہے مطلب جو موو انہوں نے کی تھی کہ پارلیمنٹ سے ہم نے استعفے دے دیے، لیکن وہ استعفے ایکچولی نہیں دیے، تو وہ ایک لمبو میں سچویشن ہے. تو وہ ہوگا پھر وہاں پہ جو ہے دے ہیو ٹو، کوئی ثالثی کا کردار جو ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ ثالثی کا کردار صرف اور صرف فوج کر سکتی، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی فوج کا ایسا سربراہ آئے کہ جو ایڈوانٹیج جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کو دے، پی ایم ایل این کو دے، پی ڈی ایم کو دے ان دیٹ پروسیس. تو لیکن ہی نوز کہ ہاں بھائی ان دی اینڈ فوج نے ہی یہ میڈیشن کرنی ہے تاکہ یہ دونوں کسی کیئر ٹیکر پہلے تو ڈیٹ پہ راضی ہوں. وہ تو چاہتے ہیں کہ جتنی ٹائم مل جائے اتنا بہتر ہے، تاکہ ہم کو تھوڑے معیشت کے حالات ہیں بہتر کر دیں. جو اس وقت ان کے خلاف غصہ ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، اور عمران خان صاحب کی سپورٹ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، تو تاکہ وہ الیکشن مطلب عمران خان صاحب نہ لے جائیں نا. تو وہ تو ان کا ہے. ان کا یہ ہے کہ ہاں بھائی جلدی سے جلدی ہو. تو وہ کون طے کرے گا؟ وہ آپس میں یہ بیٹھ کے طے کریں گے. پھر یہ ہے کہ الیکشن کون کرائے گا؟ الیکشن تو انٹرم گورنمنٹ کراتی ہے نا، تو انٹرم گورنمنٹ کی کمپوزیشن کے اوپر بھی کوئی سمجھوتا ہونا ہے. So there's a lot of work that needs to be done. So یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ خیر بخیر و عافیت 29 نومبر تک پہنچ جائے، کوئی اور کرائسس نہ کریٹ ہو جائے اور نیا آرمی چیف آ جائے. پھر وہ نیا آرمی چیف وہ کون ہے، وہ پھر کون سی تبدیلیاں لے کے آئے گا، مطلب اس نے بھی اپنی ٹیم اسمبل کرنی ہے نا، اپنا ایک چیف آف جنرل اسٹاف لگانا ہے، اس نے کچھ کی کور کمانڈر کی پوزیشن میں لوگ لگانے ہوں گے اپنے، جو مطلب جو اس کے ساتھ کام کر سکے. نیا ڈی جی آئی ایس آئی بھی آ سکتا ہے. یہ سب چیزیں تو ابھی کلیئر نہیں ہے نا. سو دیٹس ون. ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ نیگوسیشن فار الیکشن اینڈ دین آف کورس نیگوسیشن فار دا نیو انٹرم گورنمنٹ. تو یہ we're looking at several months worth of process. جی اب موونگ ٹو ایران. ایران میں جو پروٹیسٹ ہیں وہ جاری ہیں، اور وہاں پر پاکستان میں عمران خان حقیقی آزادی کی جو بات کرتے ہیں وہ حقیقی نہیں لگتی، وہ ان کے ذاتی انٹرسٹ پہ ہے. مگر ایران میں حقیقی آزادی کا منظرنامہ ہے، اور یہ جو پروٹیسٹ جاری و ساری ہیں، اتنی شدید جو وہاں پہ پابندیاں ہیں ان کے باوجود آپ ان پروٹیسٹ کو آگے کس صورت میں ڈھالتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آگے کیا ہو. کہ دیکھیں یہ پروٹیسٹ جو ہیں ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ جہاں وہ تبدیلی لا سکیں. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ موومنٹ کو مزید تقویت حاصل ہونی ہے اگر وہ اس لیول پہ پہنچنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کا جغرافیہ بڑھے، سسٹینڈ رہیں، اور سسٹینڈ کے علاوہ ان کی میں جو مختلف طبقات ہیں ایران کے، یعنی صرف ینگ لوگ نہ ہوں، صرف خواتین نہ ہوں، مطلب جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں، تب جا کے دباؤ بڑھے گا. وہ چیز ابھی ہم نہیں دیکھ رہے. پروٹیسٹ ریمین سسٹینڈ، اور میں سمجھتا ہوں وہ سسٹینڈ اس وجہ سے ہیں
کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو فیئر فیکٹر ہے وہ بہت حد تک ایک خاص یوتھ کے اندر کم از کم جو ہے وہ ڈسپیٹ ہو چکا ہے. وہ اس طریقے سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں نا, کوئی بھی شخص اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے مطلب ایک طرح سے یوں کہیے کہ کوئی ان لاجیکل قسم کے طریقے سے تو نہیں کرے گا نا. کوئی کیلکولس ہوتا ہے, وہ کیلکولس غلط بھی ہو, مس کیلکولیشن ہو, لیکن پھر بھی کیلکولس ایک ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک موسٹ پیپل جو ابھی تک جو لوگ کر رہے ہیں پروٹیسٹ, وہ اس شے پہ کر رہے ہیں کہ یہ جو رژیم ہے یہ ویک ہے اور یہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے. یہ زیادہ تر یہ ظاہر ہے تشدد کرتی ہے, لیکن کتنے لوگوں کو مارے گی. اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کے اوپر لوگ فوکس نہیں کر رہے, فوکس پروٹیسٹ کے اوپر ہے. وہ یہ ہے کہ جو اس ریجیم کا جو مین کردار ہے, جس کی جو پرسنالٹی کے ارد گرد پوری رژیم مرتب ہوئی ہے, آیت اللہ خامنئی صاحب, وہ جو ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ہے وہ ان کا جو مطلب صحت ہے ڈیٹیریٹ کر رہی ہے. جتنا وہ مطلب دھیان نہیں دے پا رہے, اور لوگوں کو دھیان دینا پڑتا ہے. اور ایک جو ریاست جو کہ بیسیکلی 3 دہائیوں سے ایک شخص کے آرڈرز پہ جو ہے الٹیمیٹلی وہی آرڈر دیتے ہیں نا, باقی لوگ تو بیٹھ کے تو پھر وہ اپنا آرڈر کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ڈیسیجن اوپر سے نہیں آ رہا اور ڈیسیجن میکنگ ایک چھوٹے لیول پہ کی جا رہی ہے, تو وہاں پہ پھر مختلف قسم کی آراء ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کا کوئی مطلب نائب نہیں ہے. ایک حکومت ہے, صدر ہے, پارلیمنٹ ہے, لیکن الٹیمیٹ پاور آیت اللہ خامنئی کے پاس ہے. آئی تھنک لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رژیم جو ہے وہ تھوڑی سی گھبراہٹ اور بکھلاہٹ کا بھی شکار ہے, اور اس کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور رژیم کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ اپنے لوگوں کو کب تک ماریں گے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی سمجھوتا ہونا چاہیے. آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے یہ مار پیٹ سے, لوگوں کو دباؤ دینے سے. اب جیسے جو ہے یہ IRGC کے جو جنرل ہیں, کا نام مجھے اسکیپ کر رہا ہے اس وقت, لیکن انہوں نے جو ہے کچھ دن پہلے کہا کہ آج جو ہے وہ پروٹیسٹ کا آخری دن ہے. اس کو بڑا ایک وہ اومینس قسم کی جو ہے وہ میسیجنگ قرار دی گئی کہ بھائی شاید جو ہے اب کریک ڈاؤن بڑھے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کو مزید جو ہے نا خراب کریں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک اکراس دا بورڈ کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. کیونکہ اکراس دا بورڈ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے, کم از کم اگر جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو IRGC ریولوشنری گارڈز جو ہیں, وہ تبھی کریں گے نا جب وہ کانفیڈنٹ ہوں کہ اس کے کرنے کے بعد سب جو ہے وہ ایک طرح سے اسٹریٹس کلیئر ہو جائیں گی اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن اگر ان کو یہ چیز کانفیڈنٹ نہیں ہے, تو یہ ہے کہ اگر ہم نے مزید دباؤ ڈالا تو یہ مزید شکل بگڑ سکتی ہے اور لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں, یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو آئی تھنک یہ چیز بھی, یہ ڈائنامک بھی لوگوں کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ لگے رہیں, اور یہ موقع ہے, یہ دوبارہ موقع نہیں آئے گا. جی, ایک طرف سے ایرانی عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اس میں سے ہم موقع نکال سکیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے. دوسری طرف ایران کی اکانومی بھی بہت بری طرح اس وقت کرنچ میں ہے. ویسے تو دہائیوں سے کرنچ میں چلی آ رہی ہے, مگر یہ جو صورتحال ایران کو درپیش ہے, شاید ایسی صورتحال پہلے درپیش نہ ہو. روس کے ساتھ ان کے ایک طرح سے اچھے کاروباری مراسم ہیں تیل کے حوالے سے, مگر روس خود مالی کرنچ میں ہے. تو ادھر یوکرین نے فیفا کو ایک درخواست دی کہ ایران کو باہر نکالا جائے فیفا ورلڈ کپ سے, 2 وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یوکرین پر جو حملہ ہوا ہے روسی ریسنٹلی, اس میں ایرانی ڈرونز استعمال کیے گئے. دوسرا, یوکرین نے یہی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ایران میں, اس کو بھی بنیاد بنایا.
تو آپ ایران کے حالات ان تازہ پروٹیسٹ کے چکر میں اور انٹرنیشنل دباؤ اور اکنامک کرنچ میں آگے کیسے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیسے ایران کی رجیم سسٹین کر پائے گی اس طرح کے دباؤ کو اپنے عوام کے اوپر؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے طاہر صاحب. اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو پروٹیسٹ لوگ کر رہے ہیں، جو عوام ہے، عوام کس طریقے سے اس کا کیلکولس کیا ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی. اب ذرا کیلکولس لیتے ہیں ریاست کا. ریاست کا کیلکولس یہ ہے کہ بہت ساری سوچ یہ بھی رہی ہے اب تک کہ چلو کچھ دن دیکھتے ہیں، لوگوں کو غصہ ہے، آئیں گے سڑکوں پہ، جلاؤ گھیراؤ ہوگا، بس مطلب اس اسٹیج سے کسی طرح سے ہم نکل جائیں، لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بہت سارے لوگ گھر چلے جائیں گے، سارے تو نہیں جائیں گے لیکن جو پیچھے رہ جائیں گے پھر ان کو مطلب ہم جو ہے ڈرا دھمکا کے بتا دیں گے. لیکن جو ہے ابھی ذرا لوگ کو جو اینگر ہے اس کو ریلیز ہونے دو، اس کو ایک ریلیز والو سمجھو، اور جو ہے آپ وقت گزاریں. اور یہ رفتہ رفتہ جو ہے یہ اس میں وہ سٹینگ پاور نہیں ہے، اور یہ خود بخود جو ہے یہ آگ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہوگی اور پھر ہم اس کو بجھا لیں گے، جیسے قریب ماضی میں ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں کے اندر. تو یہ بھی کیلکولس ہے جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈال رہی. پھر ریاست، آپ نے صحیح کہا کہ فارن پالیسی کے اعتبار سے ابھی تک جو ایشو ہے ایران کا وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ چین اور روس جو ہیں وہ ایران کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور ان کی جو بیکنگ ہے وہ رہی ہے، کم از کم جو ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ انکنڈیشنلی ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، اپنے جو ہے لین دین ہے مغرب کے ساتھ، دونوں روس اور چین کا، جس میں ایران کو مہرے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ وہ جو روس کی جو صورتحال ہو چکی ہے وہ ایران کے جو ریاست کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ نہ صرف اب دیکھیں نا، اب وہ جو مدد کر سکتے تھے کیا کر سکتے ہیں، ان کی اپنی ایک جنگ ہے، مصیبت ہے. پوٹن صاحب کے پاس کتنا ٹائم ہے یا کتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایسے حالات میں ایران کو سپورٹ کریں. یہاں تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ روس جو ہے وہ اسلحہ اور ڈرونز ایران سے لے رہا ہے لڑنے کے لیے، تو ان کا اسلحہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اتنی تیزی سے وہ ریپلینش نہیں کر پا رہے اپنے جو ہے ویپنری کو. اور بلکہ آج تو خبر یہ آئی ہے نارتھ کوریا سے بھی آرٹلری خریدی جا رہی ہے. تو جو ہے وہ تو حالات بہت برے ہیں. ایران کو پتا ہے کہ وہ اب روس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا. ایران چین کو بھی دیکھ رہا ہے، چین بھی ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ جو پارٹی کانگریس ہوئی ہے اور جو وہاں کے معاشی حالات ہیں، وہاں کے جو سوشل حالات ہیں، اس میں چین جو ہے کے پاس بھی وہ بینڈ وتھ نہیں، اور اکانومی ان کی ٹھیک ان کی بھی نہیں چل رہی، تو وہ کیا مدد کریں گے. پھر ایک اور اینگل بھی ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کو اب یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر روس جو ہے وہ یوکرین پہ اس قدر فوکسڈ ہے تو جو ان کا سب سے بڑا مشترکہ پروجیکٹ ہے خطے کے اندر، سیریا، وہاں کتنی توجہ دے سکے گا، کتنی مدد کر سکتا ہے اپنا وہاں پہ. پھر ایران کو جو آلریڈی زمین کے اوپر گراؤنڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ ایران سب سے زیادہ اسد رجیم کو سپورٹ کر رہا ہے. ایئر سپورٹ جو ہے وہ روس سے آتی تھی، مالی سپورٹ آتی تھی، ڈپلومیٹک، اور جو ہے وہ انرجی اور اس طرح کی جو سپورٹ ہے، فوڈ ایکسپورٹس وغیرہ، وہ اس کے تھرو ہوتی تھی. لیکن وہ اب وہ نہیں ہو پا رہی. تو وہ بھی ایک خطرہ ہے کہ اکیلے کیسے ایران جو ہے وہ اسد رجیم کو سپورٹ کرے. سو ایران کے لیے صرف یہ جو ڈومیسٹک پروٹیسٹ ہیں یہ بڑے برے وقت میں آئے ہیں. ایک تو ڈومیسٹکلی ٹرانزیشن ہو رہا ہے، پھر بین الاقوامی طور پہ، علاقائی طور پہ جو ہے تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ روس کمزور ہو گیا ہے. تو یہ دس از the worst of all times for this regime. تو اس کے اوپر بڑا دباؤ ہے اور آپشنز اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور کسی طریقے سے جو ہے یہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ جہاں پہ ہیں وہ اتنے ہی رہیں
اور کوشش یہ ہے کہ اس سے کم ہو جائے اور جلد از جلد جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ جو پروٹیسٹ کا جو دور گزر رہا ہے یہ ریئر ویو مرر میں ہو اور اس سے جو ہے وہ اس سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل کر کے جو اور ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈیل کیا جائے. نہیں چاہے گی ایران کی ریاست یہ پروٹیسٹ چل رہے ہوں اور خامنی صاحب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں اور پھر جو ہے ہمیں وہ ٹرانزیشن جو کہ بڑے عرصے سے سب کو اس کی جو ہے انتظار ہے وہ بیک وقت ہو رہا ہو ٹرانزیشن جب کہ مظاہرے بھی ہو رہے ہوں. وہ تو ایک جو ہے ڈومز ڈے سینیریو ہے کیونکہ وہ تو پھر بینڈ وتھ جو ریاست کی ہے وہ سٹریچ ہو جائے گی. ریاست خود تبدیل ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے پبلک جو ہے اینگر کا بھی سامنا ہے. اور جہاں ایران کا اب چیلنج نسبتاً کمزور روس کے حوالے سے اور بڑھ گیا ہے، روس بھی اب یوکرین کی جنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور فیس سیونگ چاہیے. کیسے اس جنگ سے ایگزٹ اسٹریٹجی بنے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہمیں نظر آ رہا ہے روس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو آپ کو یہ صورتحال کیسے دکھتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ دو باتیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ حال ہی میں جو کوئی بلیک سی فلیٹ ہے روس کی اس کے اوپر کوئی ڈرون حملے ہوئے ہیں یوکرینین فورسز کی جانب سے. تو اس کے جواب میں جو ہے اگر آپ ملٹری لاجک لگائیں تو پھر ظاہر ہے اس کو کوئی جوابی کارروائی اگر کرنی ہوتی، یعنی جو جوابی کارروائی عمومی طور پہ کی جاتی ہے وہ فوجی اعتبار سے کی جاتی ہے کہ بھائی انہوں نے ہمارے بحری بیڑوں کے اوپر حملہ کیا ہے بلیک سی میں تو ہم ان کے ہی کسی جانے علاقے پہ دوبارہ کاؤنٹر سٹرائک کریں بیٹھ کے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہاں بھائی اگر آپ یہ کریں گے تو اس کی ایک کاسٹ ہے. لیکن ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہوئی کہ اس کے ریاکشن میں فوجی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے ریاکشن میں اس نے کہا جی کہ ہم تو یہ جو گرین ڈیل ہوئی تھی جو جولائی کے اندر ترکی نے جو سالسی کا کردار ادا کیا تھا تاکہ یوکرین کی جو اپنا گرین سپلائی ہے جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بخیر و عافیت جو ہے وہ شپس کو جانے دیا جائے بلیک سی کے اندر اور جنگ کا ان کے اوپر اثر نہ ہو. اس میں سے وہ پل بیک کر گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے آپ روس کے لیے یہ کرنا ایک کمزوری کی علامت ہے کہ اگر آپ جو ہے عسکری کارروائی نہیں ایسکلیٹ کرنا چاہ رہے اور اس کے ایک عسکری جو ہے اسٹرائک کے مطلب ریاکشن میں آپ ایک معاہدے میں سے نکل آتے ہیں تو یہ کوئی دس ازنٹ اے شو آف اسٹرینتھ. تو یہ چیز جو ہے کلیئرلی آپ ڈیفینسو کھیل رہے ہیں. پھر حیرت کی بات ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ترکی دوبارہ سے بیچ میں پڑا اور آج اطلاع آئی کہ جی وہ تو اس کو واپس لے آئے ہیں ہم ڈیل کے اندر. تو یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ اس بات کو شو کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے مزید ایپیٹائٹ جو ہے جنگ کا وہ نہیں نظر آ رہا انلیس کہ وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں اور کہیں اور حملہ کریں گے یا کوئی جنگ جو ہے مزید پڑ جائے گی. پچھلے شوز میں اس کے اوپر میں نے اور آپ نے بات کی ہے کہ اس کے کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. لیکن فی الوقت یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کم از کم اس کو مزید پھیلانا نہیں چاہتے، ڈپلومسی کی طرف اب جانا چاہتے. کیونکہ دیکھیں نا اب کتنا 9 مہینے تو ہو گئے ہیں نا. تو یہ اپنا 10واں مہینہ شروع ہوا ہے، 24 تاریخ کو ہوگا، شاید 24 تاریخ کو 10واں مہینہ شروع ہو جائے گا. تو یہ اب بڑی مشکل حالات ہیں جس میں سے روس کو نکلنا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ اگر ہار رہے ہوں تو پھر آپ بات چیت اگر اس وقت آپ بات چیت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جس سے آپ اپنے حساب سے فیوریبل کنڈیشنز میں آپ جنگ بندی کر سکیں. پھر دوسری سائڈ آپ پہ امپوز کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ روس خود حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ وہ بس مطلب کوئی بھی کسی قیمت پہ بھی اس وقت جو ہے وہ جنگ بندی چاہتا ہے. لیکن وہ یہ چیز ایکسپریس کر رہا ہے، کلیئر میسیجنگ ہو رہی ہے کہ بھائی ہم مزید جنگ کے حق میں نہیں ہیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، آپ ٹیبل پہ آئیں، ہم گڈ ول شو کر رہے ہیں. آپ نے بلیک سی فلیٹ پہ حملہ کیا، ہم گرین ڈیل سے نکلے اور پھر واپس آ گئے. تو یہ اشارے کیے جا رہے ہیں
لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی خبریں دیکھ رہے ہیں، ماسکو ٹائمز کی خبر ہے کہ جی اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے بھی یہ خبر شاید چلائی تھی کہ انتظامیہ ہے اس نے اپنے فوجی جو لیڈرشپ ہے اس کو کہا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ایک پلان بنا کے بتائیں کہ اگر ہمیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے پڑے تو وہ کن حالات میں کرنے پڑیں گے، کہاں کریں گے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر اسٹرائک کرنی ہے، اگر آپ سیریس ہیں، پہلی بات تو آپ سیریس نہیں ہیں کیونکہ وہ پھر جو ہے ایک نئی دنیا ہوگی، جیسے پہلے میں نے اور آپ نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. لیکن فرض کریں کہ آپ سیریس ہیں، پھر آپ دنیا کو تو نہیں بتائیں گے نا، یہ چیز آپ اٹ موسٹ سیکریسی میں کریں گے. اگر آپ ٹیلی گراف کر رہے ہیں اس چیز کو، یہ ایک چیز ہے کہ نیو یارک ٹائمز یہ خبر پھیلائے، لیکن اگر ماسکو ٹائمز پھر اس کو دوبارہ جو ہے کہے کہ ہاں بھائی یہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں پوسچرنگ. آپ میسجنگ کر رہے ہیں، ٹیلی گراف کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کیرٹس اینڈ سٹکس جو ہے کہ گیم چل رہا ہے، لیکن ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسے حالات ہوں. روس اتنا مجبور شاید ابھی نہیں ہوا کہ فی الفور ان قریب کہیں کوئی جنگ بندی ہو سکے. جنگ بندی کی طرف کوشش کی جا رہی ہے لیکن جنگ بندی مجھے قریب نظر نہیں آتی. آپ نے بات کی کہ جنگ بندی آپ کو ہوتی کوئی مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی. امریکہ کے ایک معروف اکانومسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ جیفری سیکس کے میں ریسنٹلی کچھ انٹرویو دیکھ رہا تھا، ان کا اس بات پہ بھی اصرار ہے کہ امریکہ کی جو کوشش ہے کہ یوکرین پہ اس کا اثر ویسے تو اب بہت ہے لیکن اتنا اثر بڑھ جائے کہ روس کے لیے خطرہ بن جائے، روس اس کو مستقبل میں بھی برداشت نہیں کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ روس اس مسئلے میں، اس آبسیشن میں ابھی بھی ہے کہ وہ نہیں یہ برداشت کر رہا کہ اس کے آس پاس امریکی اثر و رسوخ بڑھ جائے، یا وہ بڑھتا کم ہوگا تو وہ جنگ سے نکلے گا؟ اس صورت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے گارنٹیز تو وہ چاہتے ہیں نا. یہ جنگ کیوں ہوئی ہے؟ جنگ اسی لیے ہوئی ہے کہ جو 2014 سے لے کے اب تک جو ڈپلومیٹک پروسیس چل رہا تھا وہ فیل ہو گیا، اور کوئی ایسا ارینجمنٹ پہ آمادہ نہیں ہو پائے مطلب مغرب اور روس کی حکومت کہ جو ہے یوکرین کا سٹیٹس کیا ہو. تو اب ظاہر ہے یہ تو ایک فورگون کنکلوژن ہے کہ یوکرین نیوٹرل نہیں ہے، یعنی ایک اگر پرو ماسکو نہیں ہو سکتا کیونکہ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم جو ہے وہ جارحانہ طور پہ جو ہے وہ پرو ویسٹرن بھی نہ ہو. تو اب اگر ایسا ہے تو پھر کیا گارنٹیز دی جا سکتی ہیں جو تحفظات روس کے ہیں کہ جی اگر جو ہے یوکرین کا جھکاؤ مغرب کی جانب برقرار رہتا ہے، وہاں پہ جمہوریت مزید پنپتی ہے، وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں مستقبل کے اندر، تو وہ روس کے اندر جو ریاست ہے، اور خاص طور پہ جو اس وقت جنگ کے بعد جو ڈی اسٹیبلائز ہوئی ہے وہ ریاست، اس کے لیے خطرہ نہ بن جائے کہ وہاں پر عوام جو ہے وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو وہ روس کی عوام جو ہے یوکرین کی عوام کی دیکھا دیکھی مظاہرے نہ کرنا شروع کر دے اور الیکشن نہ مانگے. پوٹن صاحب کی پوزیشن پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہے، اور یہ صرف سوال پوٹن صاحب کی ذات کا نہیں ہے کہ پوٹن صاحب کی ذات اور روسی جو ریاست ہے وہ آلموسٹ سنونمس ہے. تو وہ روسی ریاست کے مستقبل کی بات ہے، ایک ریجیم چینج نہ ہو جائے. تو یہ تو ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے اگر مطلب روس اعتبار بھی کرے تو امریکہ ڈیلیور کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے روس ہیں اور آپ اپنی آمرانہ حکومت کو ایک جمہوری یا جمہوریت کی جانب بڑھتا ہوا ملک کے ساتھ پڑوسی ملک آپ کے اندر جمہوریت ہو. یہ وہی بات ہوئی کہ پاکستان کیسے سٹیبل ہو سکتا ہے کہ اگر طالبان کی جو رژیم ہے وہ مضبوط ہو، اس کے مضر اثرات ہوں گے، ٹی ٹی پی کی صورت میں ہوتے ہیں. ٹی ٹی پی کیوں شیئر ہوئی ہوئی ہے؟ اسی لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو وہاں کی ریاست کا نظام ہے وہی پاکستان میں بھی آ جائے.
تو یہی حال جو ہے روس اور یوکرین کا ہے کہ یوکرین یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ کیسے یوکرین ڈیموکریٹک رہے، ڈیموکریسی کی جو ہے مطلب پیتھ پہ رہے، اور ساتھ میں روس کا جو نظام ہے وہ بھی برقرار رہے. تو یہ چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ نیٹو کا ایشو ہے یا کوئی ملٹری ایشو ہے یا امریکہ جو ہے کہ فوجیں یا مغربی جو نیٹو اتحاد کی فوجیں ہیں وہ یوکرین میں آ گئی ہیں تو وہ روس کے بارڈر پہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یوکرین کو نیٹو کا مطلب ممبر بننے میں بڑا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم وہاں ایک جمہوری روایت تو ہے نا. جمہوریت کی جانب وہ ملک جو ہے کلچرلی بھی اور سیاسی طور پہ اور اکنامکس گو کہ اکنامک لیول کے اوپر کرپشن بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مجموعی طور پہ ایک مغرب کی جانب جھکاؤ ہے. تو روس کے تو مطلب کیسے اس کو جو ہے یہ تسلی دلائی جائے، کیونکہ جب سوویت یونین جو ہے کے ساتھ وہ ایک طرح سے جو ہے وہ کولڈ وار کی ختم کی گئی تھی، جب پیرسٹروئکا اور گلاسنوسٹ گورباچوف کے زمانے میں ہوا، تو اس زمانے میں بھی یہی امریکہ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے سوویت یونین کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، یا ہم جو ہے ہمارے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سوویت یونین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ 89 میں جب ریولوشنز ہوئے تھے ایسٹرن یورپین ممالک کے اندر اور وہاں رجیم چینج ہوئی تھی، یہی بات ہوئی تھی. وہ روس کو یاد ہے کہ امریکہ نے ڈیلیور نہیں کیا. بالٹک اسٹیٹس اسٹونیا، لاٹویا، لیتھوینیا فوراً جو ہے وہ آزاد ہوئے سوویت یونین سے اور وہ نیٹو کا حصہ بن گئے. اس سے پہلے جو ہے ایسٹرن یورپین ممالک میں ان کا جھکاؤ تھا. پولینڈ بھی نیٹو کا حصہ ہے، رومینیا بھی اب نیٹو کا حصہ ہے. تو یہ ایک دفعہ وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ دھوکہ کھا چکے ہیں. تو یہاں یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. یہاں پہ کوئی ایسا ارینجمنٹ مجھے نہیں نظر آ رہا کوئی، لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ اس کام پہ نہیں لگا ہوا، ظاہر ہے اس میں ڈپلومیٹس ہیں، نیگوشیٹرز ہیں دونوں سائڈ سے، تو فارمولے نکل بھی سکتے ہیں، لیکن کم از کم مجھے ایک اسٹریٹجک لیول پہ جو روس کے خدشات ہیں ان کو جو ہے وہ آپ تسلی دلائیں، بہت مشکل نظر آ رہا ہے مجھے. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب، آج آپ نے وقت دیا اور ہم نے انٹرنیشنل افیئرز کے تناظر میں آپ کے اسٹریٹجک تھنکنگ کے حوالے کو آگے بڑھایا. بہت بہت شکریہ. ویورز بات چیت سن رہے تھے اسٹریٹجک تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کی، اور انٹرنیشنل افیئرز کے وہ معاملات جو ساؤتھ ایشیا پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور جو ساؤتھ ایشیا سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جن کا ایک اہم ایفیکٹ ہوتا ہے، اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کامران بخاری صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں. آج کا تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.